اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کا 4th رکوع سٹارٹ کریں گے، اور اس 4th رکوع میں نا 10 آیات ہیں، اور ان 10 کی 10 آیات میں نا مکمل طور پر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کیا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور پھر پیدا کرنے کے بعد جتنا بھی واقعہ ہے نا وہ سارا۔ اب اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے نا سب سے پہلی چیز دیکھیں، ایک پیچھے چلے جائیں۔ ہم لوگوں نے سورۃ البقرہ کے 1st رکوع کی 3rd آیت میں پڑھا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں غیب پر۔ تو دیکھیں جو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ ہے نا یہ بھی غیب میں شامل ہے۔ تو اب ہم لوگوں نے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا ہے، ہم لوگ ھدی من ربہم ھم المفلحون، جو کہ ہدایت پر ہیں اور فلاح پانے والے ہیں، ہم ایسے لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو ہم لوگ غیب پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ جو پورا کا پورا واقعہ نا ہم نے اسے منو ان اس پر ایمان لانا ہے اور اس پر یقین رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ الذین یؤمنون بالغیب، ایک تو یہ پوائنٹ ہو گیا۔ دوسری چیز کیا تھی کہ وہ لوگ ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ پر نازل کی گئی، یعنی کہ قرآن پاک۔ اب یہ جو واقعہ ہے قرآن پاک میں نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو کہ وحی کے ذریعے نازل ہوئی۔ کیونکہ اب ہم اس قرآن پاک پر، اس کتاب پر ایمان لانے والے ہیں، تو اب اس کتاب کی ہر ایک آیت، ہر ایک حرف پر ہمارا پورا یقین ہے، ہمیں کوئی شک نہیں ہے، ہمیں کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمیں کوئی بھی ایسی کمپلیکیشنز نہیں ہونی چاہیے اس میں۔ تو اب جب ہم اس واقعے کو پڑھیں گے، پہلے جتنی دفعہ بھی آپ نے کسی بزرگ سے سنا، اپنے پیرنٹس سے، اپنے ٹیچر سے، یا کسی بک میں پڑھا، کہیں پہ بھی پڑھا، اس میں کوئی بھی چیز جو ایگزاجریٹڈ فارم میں ہے نا، اب آپ اس کو نکال دیں، اور جو قرآن پاک میں جیسے بتائی گئی ہے نا یہی سچ ہے اور یہی حق ہے۔ یہ جو واقعہ ہے نا یہ بالکل وہ ہے جو کہ اس وقت اصل میں ہوا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سارا واقعہ کس کے سامنے ہوا؟ اللہ تعالیٰ کے سامنے، ٹھیک ہے۔ اور یہ کتاب کس نے نازل کی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے، جو کہ ہر طرح سے لا ریب ہے، ہر طرح کے شک و شبہات سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اس میں 10 آیات ہیں، ہم لوگ اس کو ایک دو آیات کر کے اس کی ڈسکرپشن انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے۔ جو اس کی پہلی آیت ہے نا وہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ وہ بیسیکلی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نا فرشتوں سے ایک مکالمہ کیا تھا، ایک کنورسیشن تھی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ایک بات کہی، پھر فرشتوں نے جواب میں اللہ تعالیٰ سے کیا کہا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے جواب دیا، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی ہی خوبصورت طریقے سے ایک کنورسیشن ہے جس کو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے سمرائز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون۔ اس آیت میں نا 4 حصے ہیں جو ہم لوگ کریں گے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے 4 پوائنٹس میں اس کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بنایا نہیں، ارادہ کیا انسان کو تخلیق کرنے کا، دنیا میں جو کہ زمین ہے اس میں ایک خلیفہ بنانے کا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس اپنے ارادے کو فرشتوں کو بتایا، اور فرشتے کون ہیں؟ ایک تو وہ غیب میں شامل ہیں، دوسری چیز کہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ وہ جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر اگلی چیز، دوسرا پوائنٹ اس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، انہوں نے کون سے؟ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پہ کیا جواب دیا؟ کیا تو اس میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا؟ پہلی چیز کہ وہ نیگیٹو پوائنٹس بتا رہے ہیں کہ جو انسان کو تخلیق کیا گیا، یعنی کہ میں بھی ایک انسان ہوں، جو میرے اندر نیگیٹو پوائنٹس ہیں نا، اس وقت جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے، تب جو فرشتوں نے 2 پوائنٹس بتائے تھے جو کہ ورسٹ چیزیں تھیں اس ٹائم، ٹھیک ہے، وہ کیا تھے کہ وہ فساد کرے گا اور خون بہائے گا، ایک چیز۔ دوسری چیز پھر انہوں نے نا فرشتوں نے پازیٹیو باتیں بتائیں کہ جو فرشتوں میں شامل تھیں، جو کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں سے یا جن انعامات نے نوازا تھا نا، انہوں نے وہ بتایا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو ضرورت نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ کو بتایا جاتا، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، وہ تو جاننے والا ہے، وہ تو حکیم ہے، حکمت والا ہے، وہ تو ہر چیز سے واقف ہے، ٹھیک ہے۔ تو کیا کیا فرشتوں نے؟ ایک تو 2 نیگیٹو پوائنٹس بتائے انسان کے، اور اب وہ 2 پازیٹیو پوائنٹس بتائیں گے فرشتوں کے۔ مطلب ایک انہوں نے بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے سامنے کمپیریزن رکھا کہ بھئی آپ کیوں دنیا میں انسان کو پیدا کرنے والے ہیں جبکہ وہ تو فساد کرے گا اور خون بہائے گا،
اور پھر پازیٹیو پوائنٹس اپنے کیا بتائے فرشتوں کے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دیا تھا کہ ہم تیری تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ہم تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں. اس میں دو چیزیں کہ فرشتے کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. 3 چیزیں ہوں گی. اب 4تھ پوائنٹ پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے جواب دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا فرمایا بے شک میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھیں سب سے پہلا پوائنٹ تو یہی آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے سے پہلے فرشتوں کو بتا کے ایک طرح کا ان کا امتحان لیا کہ وہ اس چیز پہ کیا کہتے ہیں. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس چیز کا محتاج نہیں ہے, وہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ نے مشورہ نہیں کیا ان سے, اور یہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ مجھے انسان کو بنانا چاہیے یا نہیں, اور فرشتوں کی رائے کے مطابق اللہ نے فیصلہ کیا, بلکہ یہ ان کا بھی ایک امتحان تھا. اور ایک طرح کی انسان کے لیے دیکھیں اب جیسے اتنے ہزاروں سال اتنے سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو, اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس واقعے کو محفوظ کیا, اس مکالمے کو محفوظ کیا انسان کے لیے, انسان کو وہ ایک ہوتی ہے نا یاد دہانی کے لیے کہ تمہاری یہ کمزوریاں ہیں, اور فرشتوں میں یہ خوبیاں تھیں, پھر بھی انسان کو فرشتوں پر فوقیت دی گئی. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جو کہ ہر انسان کو, مجھے اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ایک تو یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یوں بتایا, پھر انہوں نے کیا بتایا تھا انسان میں یعنی کہ مجھ میں 2 ایسی خامیاں ہیں جو اس وقت عرش میں بیان کی گئیں جو کہ فرشتوں نے اللہ کے سامنے رکھی. تو ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ان برائیوں سے یہ وہ پوائنٹس ہیں جنہیں ہم نے اپنی زندگی سے نکالنا ہے, جو کہ ہمارے وہ عیب ہیں جن عیب کو بیان کیا فرشتوں نے اللہ کے سامنے کہ انسان کی تخلیق نہ کی جائے. اگر انسان کو بنایا جائے گا تو وہ یہ 2 کام کرے گا جو کہ سب سے ورسٹ ہیں, اور وہ کیا ہیں, فساد اور خون بہانا. دیکھیں فساد کرنے کا مطلب ہم پہلے بہت اچھے طریقے سے ڈسکرائب کر چکے ہیں کہ جب بھی کسی کا حق ادا نہیں ہوتا نا, جب بھی کسی کے حقوق ہم ادا نہیں کرتے تو تب وہاں پہ فساد ہوتا ہے. فساد کیا ہے, فساد میں یہی آتا ہے کہ آپ مینٹلی ٹارچر دو, فزیکل ٹارچر دو, کسی کو ایموشنل ٹارچر دو, جو اس کے حق ہے نا اس کی, جیسے کہ کسی کا خوراک, کسی کو رزق دینا, جیسے کہ پیرنٹس کا حق ہے کہ وہ اپنی اولاد کی کھانے پینے کا, اس کے پہننے کا, اس کی رہائش کا, اس کی تعلیم و تربیت کا خیال کریں. جب وہ ان میں سے کسی بھی چیز کے میں کمی کریں گے نا, اور ہاں والدین کا یہ بھی فرض ہے کہ وہ اولاد کو محبت دے, نرمی سے پیش آئیں. جب وہ ان تمام چیزوں میں سے کسی ایک بھی چیز میں کمی کرتا ہے نا, کسی بھی چیز میں, یعنی کہ وہ اولاد کو حق نہیں دے رہے, پھر کیا ہوتا ہے, جو اس ٹائم اولاد جس فرسٹریشن سے گزرتی ہے, جس سٹریس سے گزرتی ہے, وہ بیسیکلی ہے فساد. وہ فساد مچتا ہے کیونکہ وہ ایک ٹارچر برداشت کر رہے ہیں. پھر اگر اولاد اپنے ماں باپ کا حکم نہیں مانتی, ان کی نافرمانی کرتی ہے, ٹھیک ہے, ان کے سامنے زبان درازی کرتی ہے, ان کے احکامات کو بالکل نظر انداز کرتی ہے, تو یہ سب کیا ہے, یہ بھی فساد ہے. اسی طرح میاں بیوی کا رشتہ, اگر بیوی اپنے شوہر کے یا شوہر اپنے بیوی کے حقوق ادا نہیں کر رہا, ٹھیک ہے, تو وہ بھی کیا ہوگا, فساد کی طرف لے کے جائیں گے. پھر باقی جو ریلیشنز ہوتے ہیں, بہن بھائی کا تعلق ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اگر ٹیچر اور کوئی بھی ٹیچر ہے, استاد ہے, وہ اگر صحیح طریقے سے علم نہیں دے رہا, نالج جو ٹرانسفر نہیں کر رہا اپنے اسٹوڈنٹس کو, اور جو نفع دینے والا علم ہے وہ نہیں دے رہا, بلکہ ایسی کنفیوژنس کریٹ کرنے والا نالج دے رہا ہے, تو وہ بھی کیا کرے گا, فساد پیدا کرے گا. اگر کوئی بھی ڈاکٹر ہے, وہ اپنے پیشنٹ کو صحیح طریقے سے اس کا علاج نہیں کر رہا, اس کا پراپر ڈائگنوسس نہیں کر رہا, اس کو پراپر ٹریٹمنٹ نہیں کر رہا, اس کو ویسے ٹریٹ نہیں کر رہا جیسا کہ اس پیشنٹ کا حق ہے, تو اس سے کیا ہوگا, فساد پھیلے گا. اور دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں ہر انسان, چاہے ایک عورت ہے نا, اس کو دیکھ لیتے ہیں, وہ بیٹی ہے, وہ ماں ہے, وہ بہن ہے, وہ بیوی ہے, وہ ایک ڈاکٹر ہے, وہ ایک انجینئر ہے, وہ ایک ٹیچر ہے, کچھ بھی ہے, ٹھیک ہے, وہ کچھ بھی ہے, ایک معاشرے میں رہتے ہوئے اس کی جو بھی حیثیت ہے وہ حقوق ادا نہیں کر رہی, جس کی وجہ سے فساد ہو رہا ہے. اور اس وقت جب کہ ابھی انسان کو تخلیق بھی نہیں کیا تھا اللہ نے, تب فرشتوں نے یہ عیب بتایا تھا انسان کا کہ وہ دنیا میں جا کے فساد کرے گا. اور دیکھیں آج یہ ہو رہا ہے, آج میں اور آپ دنیا میں فساد مچا رہے ہیں. دوسری چیز, اور وہ خون بہائے گا. خون بہانے کا کیا مطلب ہے کہ کسی کو قتل کر دینا, اس کی جان لے لینا, اس کی زندگی ختم کر دینا. اس کی کیا وجہ ہوتی ہے,
دیکھیں کوئی بھی جب بھی انسان گناہ کرتا ہے نا، اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی نہ کوئی ریزن ہوتی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ کی عدم برداشت. جب آپ کسی چیز کو برداشت نہیں کرتے، جب آپ کے اندر صبر نہیں ہوتا، جب آپ اپنے غصے کو کنٹرول نہیں کر سکتے، جب آپ ان تمام، اور یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ شیطان کی چیزیں ہیں نا، شیطانی وسوسے ہیں. شیطان آپ کے دماغ میں وہ چیز ڈالتا ہے جو کہ آپ کو صبر سے، برداشت سے روکتی ہے. اور پھر ایک چیز ہوتی ہے حسد. یہ وہ تمام برائیاں ہیں جو کہ آپ کے دل کی، آپ کے دماغ کی، آپ کی روحانی بیماری ہیں. اور وہ کیا کرتی ہیں؟ آپ کے عمل میں جب آتی ہیں تو وہ فساد اور خون خرابہ لے کر آتی ہیں. اور یہ وہ دو مین چیزیں تھیں جس کو فرشتوں نے ذکر کیا اللہ کے سامنے کہ انسان یہ کام کرے گا دنیا میں، اس لیے اس کی تخلیق نہ کریں. پھر آگے اللہ تعالی فرشتوں نے جو اللہ تعالیٰ کو فرشتوں کے بارے میں اچھے پازیٹیو پوائنٹس بتائے تھے نا، جو کہ دیکھا جائے تو وہ ان کو اس بات سے برتری دیتے تھے، جو سپیریئر کرتے تھے انسان سے. وہ کیا چیزیں تھیں؟ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف اور اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے. دیکھیں ہم لوگوں نے نا سورۃ الفاتحہ کے بالکل سٹارٹ میں سب سے پہلا پڑھا تھا کہ کیا ہے؟ الحمدللہ، اللہ ہی تمام تعریف کا، اللہ ہی تمام شکر کا حقدار ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا. اور دیکھیں تسبیح کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو جو کاؤنٹ کیا جاتا ہے، جو ہم گنتے ہیں، ہم اپنی انگلیوں میں گنتے ہیں، یا تسبیح کے دانے ہوتے ہیں اس پہ گنتے ہیں، یا گٹھلیوں میں، کسی بھی چیز جس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں کسی بھی طریقے سے. یعنی کہ اللہ کا تعالیٰ کا ذکر ہمیں کاؤنٹ کرنا چاہیے، گنتی میں رکھنا چاہیے ہر ٹائم زبان پہ. آپ ایک چیز جو کہ لگاتار مسلسل آپ کی لائف میں، آپ کے لائف سٹائل میں شامل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تعریف. یعنی کہ ہم ہر چیز پہ الحمدللہ 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 کہنا سیکھیں. اور پھر پاکیزگی میں ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اسے کسی سے شریک کیا جائے. اللہ تعالیٰ نیند سے، اونگ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کی کوئی مدد کرے. اللہ تعالیٰ ہر محتاجی سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ نیند سے، اونگ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ تھکاوٹ سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو کسی رزق کی ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ کو ریسٹ کی ضرورت نہیں. اللہ کو کسی بھی انسان کی ضرورت نہیں، بلکہ پوری کائنات کو اللہ کی ضرورت ہے. تو یہ کیا ہے؟ پاکیزگی بیان کرنے کا سب سے بیسٹ کیا طریقہ ہے؟ وہ ورڈز کیا ہیں؟ دیٹ از سبحان اللہ، یا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ دو چیزیں آپ لوگ اپنی لائف میں شامل کر لیں. ہر فری ٹائم میں، ہر پوائنٹ پہ، جب بھی آپ فری ہونا یا جب بھی تسبیح کرنی ہو تو ان دو کو لازمی کیا کریں. دیٹ از سبحان اللہ اینڈ الحمدللہ. ان دونوں چیزوں کو اپنی لائف میں شامل کریں، کیونکہ یہ وہ پوائنٹس تھے، وہ پازیٹیو پوائنٹس تھے جو کہ فرشتوں نے بیان کیے تھے کہ ہم ان دو چیزوں کی وجہ سے انسان سے سپیریئر ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مکالمے کے بعد، ان کی اس بات کو سننے کے بعد کیا جواب دیا؟ اتنا خوبصورت. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک. دیکھیں بے شک کا مطلب ہے کہ وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ جو فرشتوں نے چیز بیان کی نا، انہوں نے جو پوائنٹس بتائے، انہوں نے جو ایک طرح سے ایک بتایا کہ آپ انسان کو کیوں پیدا نہ کریں، اور ہم لوگ جب ہیں آپ کی تصویر اور پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ اس چیز کو شو کیا کہ جو فرشتوں کے پاس علم ہے نا، وہ ناقص ہے، وہ کمپلیٹ علم نہیں ہے. ان کے پاس بس وہ اتنا ہی جانتے ہیں جتنا اللہ نے انہیں بتایا. پھر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. یعنی کہ اس کے پیچھے ایک حکمت تھی انسان کو پیدا کرنے کی. اب انسان میں ایسی کوئی چیز ہے، کوئی ایسی پازیٹیو پوائنٹ، کوئی ایسی چیز جو اس کو سپیریئر کرتی ہے فرشتوں سے. اس کے یہ فساد اور خون بہانے والی جو نیگیٹو پوائنٹس ہیں نا، اس چیز کو بھی پیچھے کر دیتی ہے. وہ ایک چیز ایسی ہے جو کہ فرشتوں سے سپیریئر کرتی ہے. اور وہ جو ایک پوائنٹ ہے نا، وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کل کی آیات میں پڑھیں گے، جو اللہ تعالیٰ نے نیکسٹ آیات میں بتایا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ.